الرحمن الرحیم. اس پر کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وحلما، رب زدني علما وحلما، رب زدني علما وحلما يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد للنبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب وقعة الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب وقت الظهر عند الزوال. أمس قرأنا حتى وصلنا إلى قول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا، ما دمت في مقامي. وقد ذكرت لكم بالتفسير وكذلك الرد على الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. يعلمه؟ وقد ذكرت لكم بأن العلم الغيب هذا خاص لله سبحانه وتعالى وحده، لا لأحد ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والدلائل موجود صراحة. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وغير ذلك. فقال هذا قرأنا فإلى أن وصلنا. نعم نعم اقرأ بعده. فأكثر الناس في البقاء وأكثر أن يقول سألوني فقام عبد الله. ارفع اس کو دور کرو بھائی، مائک کو تھوڑا سا داخل نہیں کرو اس سے کینسر بھی ہوتا ہے، اس سے شوائیں نکلتی ہیں، دور کرو اس کو. نعم. فأكثر الناس في البقاء وأكثر أن يقول سألوني فقام عبد الله بن خزافة سهمي فقال من أبي؟ قال أبوك. کہاں پہ پہنچے؟ فأكثر الناس في البقاء وأكثر أن يقول سألوني فقام عبد الله بن خزافة. فأكثر البكاء فأكثر الناس في البكاء وأكثر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، اس کے تقاضے اور جلال سے اور ادب و احترام سے
أكثر قال في البكاء وأكثر أن يقول أي صلى الله عليه وسلم سلوني سوال کرو پوچھو مجھ سے. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي میرا باپ کون ہے؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر فأن يقول سلوني پھر آپ سے فرمایا پوچھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو جلال تھا، اور اس کے بعد جو کچھ تھا آنا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو گیا. ان تسألوا عن اشیاء تبدا لا تسألوا مو ان تسألوا لا تسألوا عن اشیاء هذا اخطأ كذا. ان تبدوا لا ما في شيء هذا. لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم وان تسألوها حين ينزل القرآن تبد لكم. تو السوال جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا نہ کرنے کی جو حکمت تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھی. وہ سیدنا کیونکہ بعض اسئلہ میں کوئی چیز آپ فرما دیتے تو قیامت تک وہ رہتی. تو اس لیے اس نے کہا فبرک عمر علی رکبتیہ. سیدنا عمر آ کر اپنے ادب سے جو ادب انہوں نے دیکھا تھا سیدنا جبریل علیہ السلام کا، جو ادب فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ وقال ما الاسلام ما الایمان یا رسول اللہ وما الساعہ ما الاحسان. تو انہوں نے یہ کیفیت جو ہے نا وہ ادب کی دیکھی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاء لیعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں ادب سکھائے، بیٹھنا سکھائے، سوال کرنے کا طریقہ سکھائے. تو فبرک عمر علی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے. وقال فقال، انہوں نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. فسکت، ان کے یہ کہنے سے وہ جو ہے کیفیت اور حالت. آپ کچھ یہ سوچ دیکھیں ذرا تھوڑا سا. اب ایک بات ذہن میں آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی. سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک سے پسینہ نکلتا تھا. دوسری طرف دیکھو، آپ کا گھٹنا مبارک ایک ساتھی کے اوپر تھا. جب وہی نازل ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے کاد ان یکسرا، قریب تھا کہ میرا جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا. اور وہ یہ وہی جو نازل ہوتی تھی قرآن میں بھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اس کلام کی جو ہے نا وہ کیفیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیفیت طاری ہوتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں جب تھے، اس مقام میں جو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جز وقتی حجابات ہٹا دیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کل عرض کیا تھا، معراج کی صبح کو قریشی اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے سوالات کیے بیت المقدس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارا جو قافلہ آ رہا ہے وہ کیسے ہے. شام سے ان کا قافلہ آ رہا تھا تجارت کا اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ تمہارا قافلہ آ رہا ہے اور فلاں کیفیت ہے. تو یہ ایک خاص جو ہے نا کیا نام ہے جو ہے نا کیفیت تھی، رفع حجابات تھا، اور جو ہے کیا نام ہے جز وقتی تھی. جی، کیونکہ علم لا متناہی جو ہے نا، اس علم لا متناہی کا انسان جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. وہ خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا. باقی اللہ
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وکان فضل اللہ. اور پھر علم غیب کے ہوئی کے بارے میں بھی جو ہے نا فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تلک من انباء الغیب، یہ جو قصص تھے، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، ایسے ہے نا، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، کہ آپ کو جو ہے نا یہ ہم نے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا دیا. اب جب بتا دیا گیا تو علم غیب کہاں رہا؟ علم غیب کہاں رہا؟ نعم. تو قال فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار. اے سورین، نعم، هذا على هذا الحائط، اس دیوار پر، اس وہی اللہ تعالیٰ نے سوری طور پہ رفع حجابات فرما دیے تھے، رفع حجابات فرما دیے تھے. فلم اراک الخیر والشر، جو ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو ہے نا میں نے یعنی میں نے دیکھا اس میں خیر جو جنت میں ہے، اور شر کو دیکھا جو جہنم میں ہے، شر کو دیکھا جو. نعم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهار عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، یصلی الصبح، نماز، وأحدنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے نماز سے اور ہم فارغ ہو جاتے آپ کی نماز پڑھنے کے ساتھ، احدنا یعرف جلیسہ، ہمارا آدمی، ہمارا ساتھی جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، ہم اس کو پہچان لیتے تھے، ہم اس کو پہچان لیتے تھے. اور وہ جو ہے نا وَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ 60 إِلَى 100، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیتوں سے لے کر 100 آیت تک، 60 آیتوں سے لے کر 100 آیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس میں پڑھتے تھے، اس میں پڑھتے تھے. تو اس سے یہ جیسے کہ ہے کہ غلس میں نماز کی بدایت ہو اور اسفار میں نماز کی نہایت ہو. اور احناف کے ہاں چونکہ جو ہے نا روشنی کا پھیل جانا اور روشنی کا آ جانا جو ہے نا، روشنی کا پھیل جانا اور روشنی کا آ جانا جو ہے نا، یہ جو ہے کہ بھئی اسفار میں جی، تو یہ احناف کا جو ہے نا وہ مسلک بھی ثابت ہوا کہ بھئی نماز کا. اور پھر صبح کی نماز میں ان صلاۃ الفجر کان مشہودا، اے یشہد الملائکہ، یشہد، اس لیے مسنون یہی ہے کہ قرات لمبی ہو، قرات لمبی ہو. لیکن اب چونکہ ضعف آ گیا ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں کہ من یؤم القوم فلیخفف، من یؤم القوم، آگے پھر علت بیان فرما دی. علت فإن فیہ السقیم والضعیف والمسافر، ایک روایت میں ہے وذو الحاجہ، سفر کرنے والا بھی ہے، بیمار بھی ہے، سقیم. سقیم کا معنی کیا ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ فنظر نظرۃ الی النجوم، فنظر، سیدنا ابراہیم، سیدنا ابراہیم نظر نظرۃ، قال من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم. وہ میں نے عرض کیا تھا، خیر اس کو پھر لوٹا نہیں. کل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ. وہ تین میں نے عرض کیے تھے. تو فقال انی سقیم، مریض. تو اس لیے نماز جو ہے نا، امام کو نماز ہلکی بھی پڑھانی چاہیے، ہلکی بھی پڑھانی چاہیے. لیکن واللہ اعلم بالصواب، فجر کی نماز کی میں قرات کے لمبے ہونے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ آدمی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ رات کو سو کر آرام کر کے دن کی تھکاوٹ کو دور کر کے ابھی آئے ہیں. دن کی تھکاوٹ جو تھی نا، عشاء میں تو دن کی تھکاوٹ ہوتی تھی. اب ساری رات جو ہے نا، اور جس کو میرے اللہ نے توفیق دی وہ تہجد پڑھ کے بھی آ گیا، وہ تہجد پڑھ کے بھی اپنی روحانی بیٹری چارج کر کے آ گیا. تو اب جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ قرات مسنون یہی ہے. نعم. قال
حیا ويصلي الظهر إذا زالت آپ صلی الشمس. اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پڑھاتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا. زالت الشمس اے زالت عن خط الاستواء، کہ وہ خط استوا سے جب ڈھل جاتا تھا، زائل ہو جاتا تھا. نعم. والأسرى أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجاء والشمس حية. اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جو ہے نا پڑھاتے تھے جب ہمارا آدمی وہ جو ہے نا مدینہ شریف کے آخر تک جاتا تھا، اور سورج جو ہے نا وہ اپنی پورے آب تاب سے، حیا کا معنی زندہ کرتے ہیں لیکن یہاں اس کا معنی محاورتاً ہوگا کہ وہ اپنی آب تاب سے جو ہے نا ہوتا تھا. اب یہ سورج جو ہے وہ اپنی آب تاب سے روشنی اور حرارت گرمی میں وہ تقریباً واللہ عالم بالصواب 20 منٹ غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. معلوم یتغیر الشمس، معلوم، اور اس کا سورج کا تغیر ہونا. آج جو ہے شاشت بشاشت نہیں ہے، کیا ہو جائے سارے جو ہے نا وہ پتہ نہیں تھکے ہوئے بیچارے پورے ہفتے کے جو ہے تو اشاشت بشاشت جو ہے نا نہیں رہا ہو رہے. تو معلوم یتغیر الشمس کیا کہا جی؟ جمعرات ہے. اچھا چلو پھر مکہ شریف مدینہ شریف چلتے ہیں. تھوڑا سا پڑھ لے چلتے ہیں. چلتے ہیں انشاءاللہ. نعم. ہاں تو جو ہے نا اکثر مدینہ وہ واپس آ جاتا تھا. جی. ونسيت قال ما والشمس حیۃ، اور سورج جو ہے پوری محاورتاً معنی عرض کر رہا ہوں، سورج جو ہے نا پوری اپنی آب و تاب سے ہوتا تھا، پوری اپنے آب و تاب سے ہوتا تھا. نعم. ونسيت ما قال في المغرب. ونسیت، وہ فرماتے ہیں میں بھول گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بارے میں فرمایا. نعم. ولا يبالي بالتأخير العشاء إلى ثلث ولا الليل. يبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، اور نہیں پرواہ کرتی جو ہے نا رات عشاء کی مؤخر ہونے سے تیسرے حصے رات تک. ثم قال، اس کے بعد فرمایا الى شطر اللیل، الى نصف، آدھی رات تک. تو میرے پیارے جو ہے نا وہ آگے آئے گا انشاءاللہ عشاء کے حکم میں. ویسے عشاء کا وقت جو ہے نا جی وہ نصف لیل کے بعد مکروہ شروع ہو جاتا ہے. نصف لیل کے بعد زیادہ تاخیر جو ہے نا اس کی تاخیر جو ہے وہ احناف کے ہاں وہ مکروہ ہو جاتی ہے، احناف کے ہاں مکروہ ہو جاتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. نعم. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو وقال ثلث ثلث الليل. اللیل، شطر اللیل کی بجائے یا وہ جو ہے نا انہوں نے فرمایا جو ہے نا ثلث اللیل، تقریباً مفہوم واحد ہے. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب قتان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى قال الله عليه وہ وسلم. فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن مقاتل الى ان قال عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا، کہ جب ہم اذا صلینا جب نماز پڑھتے تھے خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محاورتاً معنی کروں بالظہائر، جیسے آیا ہے بالحاجرت، بالحاجرت کہ بھائی جو ہے نا حاجرہ کے وقت، اور وہ جو ہے نا کیونکہ سخت گرمی کی وجہ سے ظہر کے وقت لوگ باہر چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں جو ہے نا پھر آ گیا بالظہائر. تو قال سجدنا، تو ہم سجدہ کرتے تھے علی ثیابنا، اپنے کپڑوں پر، اتقاء الحر، گرمی سے بچنے کے لیے، گرمی سے یعنی وہ اس وقت گرمی اتنی ہوتی تھی چونکہ وہ کنکریاں اور یہ بلات کو کیا کہتے ہو بھائی، ٹیلیں نہیں تھی. ٹیلیں تو ویسے بھی بہت گرم ہوتی ہیں، ٹیلیں جو ہے وہ بہت گرم ہوتی ہیں، تو یہ اگر باہر ہوں تو بہت دیر سے جو ہے نا یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے نا حکومت سعودی عرب کو جو ہے نا ان کو جزائے خیر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حاسدین حاقدین کو بھی چپ کرا دیں، حاسدین حاقدین کو بھی ہدایت دے دیں اور چپ کرا دیں. تو وہاں مطاف میں پہلے جب چلتے تھے نا تو پاؤں یوں سمجھے محاورتاً کہہ رہا ہوں جل جاتا تھا.
خصوصاً کالے پتھر پہ ایسے جیسے انگارے پر پاؤں آ گیا، ایسے جیسے انگارے پر پاؤں آ گیا۔ تو انہوں نے اللہ ان کو ضیاء کر دے، جرمنی نے میں سمندر کے اندر ایک پہاڑی لی ہے انہوں نے، اور اس کی تاثیر یہ ہے، نہیں اس سے پہلے انہوں نے رائے طلب کی تھی مختلف لوگوں سے، رائے طلب کی تھی مختلف لوگوں سے، گرمی اچھا سردی میں بہت ٹھنڈا، سردی میں بہت ٹھنڈا اور گرمی میں گرم، تو اس رائے میں نے بھی ایک رائے ٹھنڈی کے دن میں لکھی تھی، وہ میں نے یہاں بلوچستان میں، اس میں کواس میں کوئٹہ سے آگے زیارت ہے جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اس سے پہلے ہے شہر کا نام کواس، کینا اور کواس، میں کواس میں جو ہے نا 2 ہفتے 1 ہفتے کے لیے غالباً رہا۔ اچھا وہاں میں نے دیکھا کہ وہ سخت سردی تھی، سخت، تو مدرسے مسجد کے اس کونے میں انہوں نے وہ لکڑیوں کا کپ، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، جس میں کوئلہ بناتی ہے، کوئلہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اب تو، وہ بنایا ہوا تھا، اندر سے ہر صف کے سامنے انہوں نے نالیاں رکھی ہوئی تھی، اور ادھر آخر میں اس کی جو ہے نا دھواں اور اس کی جو ہے نا چمنی بنائی، کیا کہتے ہیں جس سے جو ہے نا اس کا دھواں نکلے، اس کا چمنی کہتے ہیں نا، دھواں نکلے، تو وہ لکڑیوں کو جلا دیتے تھے، اور ماشاء اللہ وہ لکڑیاں جلتی رہتی تھیں، مسجد پوری گرم، سینٹرل ہیٹنگ مسجد جو ہے نا طبعی طور پہ پوری گرم۔ اب جو وہ لکڑیاں کولا بن جاتی تھیں تو ادھر سے بھی بند کر دیتے تھے، ادھر سے بھی بند کر دیتے تھے، اب ایک وہ جو کیا کہیں گے پتہ نہیں اس کو، کپ ہو سکتا کہتے ہیں وہاں، وہ لکڑی جلانے سے مہینہ پورا مسجد جو ہے وہ گرم رہتی تھی، پورا مہینہ، اندر باہر دیکھیں تو جو ہے نا سخت سردی ہے، اور اندر جائیں تو بالکل معمولی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو میں نے لکھا تھا کہ اندر سے اگر اس طرح کی نالیاں نکال دی جائے تو خیر، انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہت خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے نا اس کا نعم البدل اور جو ہے نا عطا فرمائے اور قائم دائم فرمائے، اور حرمین شریفین کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ تو پتھر یہ جرمنی سے لائے، اب اس پتھر پہ جتنی چاہے 50 ڈگری میں یہ 48 49 تک تو ہوتی ہے، وہ پتھر گرم نہیں ہوتا، وہ پتھر بالکل گرم نہیں ہوتا، معمولی سا بھی گرم نہیں ہوتا، اور طواف کرنے والے آسان سے آرام سے طواف کرتے تھے، کر لیتے ہیں، ورنہ تو پاؤں جو ہے وہ جل جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں جو ہے بالظاہر قال سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، اتقاء، ہم گرمی کی شدت کی وجہ سے، گرمی سے بچنے، اتقاء تو وہ بچنا ہوگا، یہاں محاورتاً معنی کر رہے ہیں کہ گرمی کے بچنے سے ہم جو ہے نا وہ سیدھا کپڑے پر کرتے تھے، کپڑے پر، جی نعم۔ باب التأخير الظهر إلى الأسر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة متيلة، قال عسى. تو باب تاخیر الظہر الی العصر، یہ مقصود اس میں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اشارہ اس میں فرما دیا کہ ان دونوں کا وقت آپس میں مشترک ہے، دونوں نمازوں کا آپس میں مشترک ہے۔ آپ کے ہاں جو ہے نا وہ اس کی انشاءاللہ تفصیل، اب چونکہ آج خمیس کا دن ہے نا تو پھر آپ نے کہا کہ چلو آج تھکے ہوئے ہیں تو یہ باقی انشاءاللہ، باقی اس میں بڑی لمبی تفصیل آئے گی، باقی انشاءاللہ۔ چلو جی، اب پھر تھوڑا سا ذکر کر لیں اور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔